من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج یہ ارادہ کیا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کا مضمون بیان کر دیا جائے. کئی وجہ ہیں. ایک تو یہ بات کہ قرآن مجید پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسری یہ ظاہر ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں کوئی بڑا حصہ قرآن شریف کا بیان کرنا مشکل ہے. ایک ایسی چیز بیان کر دی جائے جس کو خود قرآن کریم نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا خلاصہ قرار دیا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو سب المثانی والقرآن العظیم. سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہے، قرآن عظیم اس کا نام ہے. سب المثانی بھی اس کا نام ہے اور قرآن عظیم نام ہے سورہ فاتحہ کا. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہ در حقیقت خلاصہ ہے پورے قرآن کا. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس تھوڑے سے وقت میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر شاید پوری کر سکوں. اگر مسلسل یہ کچھ چلتا گیا تو امید ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری ہو جائے گی، اور اگر یہ پوری ہو گئی تو ایک حیثیت سے پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا. اس میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے. اور باتیں دونوں صحیح ہیں. وجہ یہ ہے کہ پوری سورت ایک وقت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق میں سے ایک دو آیتیں شروع میں نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد بقیہ بعد میں نازل ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ دو تین آیتیں شروع کی نازل ہوئی ہیں اول میں سب سے پہلے، مگر پوری سورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد باقی قرآن مجید نازل ہوا ہے. اس بات کو یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوا ہے. اور تفسیر کے اعتبار سے تو سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی پہلی سورت قرار دیا ہی گیا ہے. سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلی سورت قرآن مجید میں سورہ فاتحہ رکھی گئی. یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی سورتوں کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران ہے، اس کے بعد نساء ہے، پھر مائدہ ہے. یہ جو ترتیب لگائی گئی ہے یہ ترتیب کسی کی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خود اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل شدہ ترتیب ہے. حضرت جبریل امین جب کوئی سورت لے کر آتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتی تھی کہ اس سورت کو کلا سورت سے پہلے کلا کے بعد رکھی. تو خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے سارے قرآن میں سب سے پہلی سورت قرار دیا ہے سورہ فاتحہ کو. چاہے نزول کے اعتبار سے فرض کو مؤخر بھی ہوتی، لیکن قرآن نے حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن سب سے پہلی سورت قرار دیا سورہ فاتحہ.
اس بات سے بھی اس کو تقدیم کا حق حاصل ہے۔ سورہ فاتحہ جیسا کہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، قرآن مجید کے تمام مضامین اس میں آئے ہوئے ہیں، ایسی قرآن کی سب سے پہلی سورت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اس سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے حدیث میں، سورہ شفا، تمام امراض کی شفا ہے سورہ فاتحہ۔ اس کی ترکیبیں مختلف ہیں پڑھنے کی اور استعمال کرنے کی، لیکن تمام امراض کی شفا ہے سورہ فاتحہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تو سارا وظیفہ یہی تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی آرام ہو گیا۔ واقعات کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ تفصیل لے جا رہے تھے کسی گاؤں پر، گاؤں میں ٹھہرے اور وہاں کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ آدمی اپنا پیسے دے کر کھانا پینا خرید لے، گاؤں والے مہمانی کیا کرتے تھے، مگر وہ گاؤں والے نکلے بخیل، انہوں نے مہمانی نہ کی کسی کی۔ اب ان کو ضرورت تھی کھانے پینے کی، کسی نے پوچھا نہیں۔ اتفاق سے وہاں ایک شخص آ گیا کہ جس کو کاٹ دیا تھا سانپ نے، تو اب ان کو فکر پڑی کہ کسی سے اس پر پڑھوایا جائے کچھ، تو وہ لوگ آئے کہ آپ لوگ جانتے ہو تو پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری مہربانی نہیں کیا، وہ پڑھیں گے تو مفت نہیں پڑھیں گے، پیسے دینے پڑیں گے۔ اتنی بکریاں، ان کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے جنگل والوں کی، اتنی بکریاں جوڑ دے تو پڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل شفا کر دی۔ پھر وہ بکریاں لے کے آئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ ہم نے اس طرح کی بکریاں لی، ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ آپ اس میں کوئی حرج نہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل ہیں، برکات ہیں، کوئی حد و شمار نہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امراض کی شفا بھی ہے، باطن کی بھی شفا ہے، دل کی شفا ہے، اور ظاہر کی بھی شفا ہے، انسان کے بدن کی بھی۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ پورا قرآن ہے، در حقیقت ہمیں قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ مفت میں مل گئی ہے، بڑی نعمت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب اس جبریل امین پہلے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بہرحال اتنا تو ثابت ہے تمام روایات حدیث سے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت قرآن کی ہے، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھا کرو تو اللہ سے پناہ مانگا کرو شیطان سے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے کہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرأت شروع کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یا نہیں، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں، کسی خاص سورت کا جز نہیں ہے، کسی خاص سورت کا جز نہیں، مگر دو صورتوں میں فاصلہ بیان کرنے کے لیے جب ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہونے والی ہے تو شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا شروع کی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید میں بار بار نازل ہوتی چلی گئی ہے، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آیت کی جبریل امین۔ تو اس بات سے الحمدللہ رب العالمین اور سورہ فاتحہ کی تفسیر سننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سنیے۔ آج
بعد اگر یہی ہو جائے تو کافی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سنی۔ بسم اللہ کے لفظی معنی ہے اللہ کے نام سے، بسم اللہ کی لفظی ترجمہ معنی ہے اللہ کے نام سے۔ آگے اللہ جل شانہ کی جو صفتیں بتلائی گئی، کون ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، الرحمن الرحیم۔ رحمان کے معنی بڑا مہربان اور رحیم کے معنی بہت رحمت کرنے والا۔ تو اس جگہ پر پہلا لفظ تو ہے اللہ کے نام سے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دو صفتیں اس میں بتلائی گئی، رحمان اور رحیم۔ یہاں کی بات قابل غور ہے کہ جب پہلے لفظ میں آیا اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اس کا بظاہر کوئی مفہوم نہیں آتا۔ اللہ کے نام سے کیا کریں، کوئی اور جملہ ہونا چاہیے نا۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ فلاں کے نام سے یا فلاں کے نام پر، تو آپ کہیں گے فلاں کے نام سے فلاں کے نام پر کیا کرنا ہے، کوئی سوال آتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے کہ اتنا جو کتنے لفظ سے تو بات پوری نہیں ہوتی اللہ کے نام سے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں سے لفظ اقرا مقدر ہے، پڑھو اللہ کے نام سے، اقرا بسم ربک، پڑھو اللہ کے نام سے۔ اور وہ سورہ اقرا کے اندر بھی خود تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ اقرا میں جہاں تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت نازل کی ہے، اس میں بتلانے پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا، اقرا بسم ربک، پڑھو اللہ اپنے رب کے نام سے۔ تو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ پڑھو اللہ کے نام سے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مقصد یہ ہے کہ پڑھو اللہ کے نام سے، تو پھر اقرا کا لفظ لکھی کیوں نہ دیا گیا، اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا۔ جب لفظ اقرا کو یہاں سے مقدر مانا جاتا ہے اور مانا ہے اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس جگہ لفظ اقرا کو اب تعالیٰ نے ذکر کیوں نہ فرما دیا، جیسا کہ سورہ اقرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کو ظاہر کر دیا۔ سوال سمجھ میں آیا نہیں؟ جب مانا یہ ٹھہرے اللہ کے نام سے، مانا یہ کہ اللہ کے نام سے پڑھو، یہ پڑھو کا لفظ جو آیا ہے، اقرا کا ترجمہ ہے پڑھو، اس کو لایا کیوں نہ دیا، عبارت میں لفظوں میں کیوں نہ لایا گیا؟ جب مراد یہی ہے تو لفظوں میں لانا بہتر تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑے فائدے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کو ایسی چیز بنائی ہے کہ صرف تلاوت اور قرأت کے وقت ہی اس کا استعمال نہیں ہے، ہر کام کے لیے۔ صرف یہ نہیں کہ پڑھو اللہ کے نام سے، بلکہ بولو اللہ کے نام سے، کھاؤ اللہ کے نام سے، پیو اللہ کے نام سے، چلو اللہ کے نام سے، بیٹھو اللہ کے نام سے، سواری پر سوار ہو اللہ کے نام سے، اٹھو اللہ کے نام سے، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اس بات کے لفظ اقرا کو یہاں رکھنے دیا گیا شروع میں، تاکہ سب کو شامل رہے۔ ہر فعل، ہر عمل، ہر قول جو آدمی کرتا ہے، بولتا ہے، ہر ایک کے ساتھ لگ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو تو مانی ہے کہ آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھاتا ہوں اللہ کے نام سے۔ پانی سے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو تو مانا یہ ہے کہ پیتا ہوں اللہ کے نام سے۔ سواری پر سوار ہونے کے وقت بسم اللہ کہو تو یہ مانا یہ ہے کہ سوار ہوتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اللہ کے نام سے ایک لفظ عام رکھ دیا گیا، کوئی قید نہیں لگائی، اقرا کیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جو کام کرے مومن وہ اللہ کے نام سے کرنا چاہیے اس کو۔ یہاں تو قرآن کے شروع میں لایا گیا بسم اللہ، یہاں تو مانا یہ نہیں ہے کہ جب قرأت پڑھو تو پڑھو اللہ کے نام سے، لیکن لفظ پڑھو نہیں رکھا یہاں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صرف پڑھنا اللہ کے نام سے نہیں مقصود، بلکہ سارے کام اللہ کے نام سے ہونے چاہیے۔ مومن کے، مسلمان کے سارے کام اللہ کے نام سے ہونے چاہیے۔ پڑھنا بھی اللہ کے نام سے ہے،
کھانا بھی اللہ کے نام سے ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے نام سے ہے، چلنا پھرنا بھی اللہ کے نام سے ہے، سونا جاگنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ اسی بات کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت ہر کام میں بسم اللہ کی ابتدا کرے، اور جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ کام مبارک نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی ہدایت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء میں باتھ روم میں جاتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ پڑھو بسم اللہ، جانے سے پہلے دروازے پر باتھ روم سے پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ پڑھ کر جاؤ۔ کھانے پر بیٹھو تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، پانی پیو تو بسم اللہ کر کے پیو، صبح کو اٹھو تو اللہ کا نام لے کر اٹھو، سوتے سو تو اللہ کا نام لے کر سو۔ ہر کام میں سواری پر سوار ہو، قدم رکھو سواری پر تو بسم اللہ کہہ کر رکھو، زمین پر اترو تو بسم اللہ کہہ کر اترو۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آنے کا خطرہ پیش آ جائے کہو بسم اللہ، ٹھوکر لگ جائے، گر رہا ہے ایک آدمی ٹھوکر لگ گئی، موٹر میں آپ چل رہے ہیں اور موٹر کو کوئی خطرہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کا، بسم اللہ کیجیے فوراً، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں بھی حفاظت ہوگی اور آخرت کی بھی نعمت۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کی تلقین کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن میں سب سے پہلے بسم اللہ رکھی گئی ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتلایا کہ بسم اللہ سے پہلے یہ قرآن کا لفظ نہیں یہاں فرمایا گیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے، جتنے کام تمہیں کرنے ہیں سب بسم اللہ سے ہونے چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت بھی فرمائی کہ ہر کام بسم اللہ سے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کو۔ اور ہمارے بزرگوں نے صوفیاء کرام نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنے خواص لکھے کہ مستقل کتاب لکھی ہے، ساری دنیا کی ضرورتوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری بیماریوں کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مستقل کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے جس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل ہیں اور اس کے خواص ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے لیے، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، ہر ایک کے لیے علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکالا ہے انہوں نے۔ بہرحال بڑی برکت کی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک بات قابل نظر ہے اور بھی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نہایت نافع اور مفید ہونا اور شریعت اسلام کا نہایت جامع ہونا اس چیز سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ کو ہدایت حضور نے یہ کی کہ جو کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ نے کام شروع کیا بسم اللہ سے وہ کام سارا عبادت ہو گیا۔ دکان کھولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، تو آپ دکان کھولنا یہاں بیٹھنا عبادت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کو یاد کر کے آپ نے کام شروع کیا ہے، برکت بھی ہوگی۔ دکان کھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تو برکت بھی آپ کی دکان میں ہوگی، اور وہ دکان کھولنا اور یہاں بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے۔ سواری پر سوار ہوئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، کھانے کو آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر۔ اب یہ سارے کام وہ ہیں جو مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور سوتا جاگتا ہے، دکان کھولتا ہے بند کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے۔ فرق ایک ہے، مومن کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اور کافر بیل کی طرح گدے کی طرح ویسی کر لیتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق کر دیا ایک لفظ نے۔ مومن کو کس اونچی سطح میں کھڑا کر دیا جا کر، اس کے اس پیر کو جو کام معمولی کام تھا، کافر بھی کھاتا ہے مومن بھی کھاتا ہے۔ کافر نے کھایا وہ نجاست بن گیا، مومن نے کھایا وہ نور بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھایا ہی تو کیا زمین آسمان کا فرق ہو گیا؟ کیا دیر لگی، کیا خرچ ہوا؟
اسلام کی عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آسان بنا دی ہیں، ایسی سہج بنا دی ہیں کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے۔ اب کیا مشکل ہے اس میں کہ جب آپ کھانے کو لقمہ ہاتھ میں کھائے کہ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں؟ کوئی محنت ہے، مشقت ہے، کچھ خرچ ہے، کوئی ٹائم خرچ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایسی عبادتیں بتلائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن میں کوئی محنت نہیں ہے اور فائدے اس کے بے حد و شمار ہیں۔ پچھلی امتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہوئی، بڑے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے، بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی تھی، محنت کے عمل کرنے پڑتے تھے، تب آخر کے درجات ملتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے یہ بات کہ عمل چھوٹا اور نفع بہت۔ ایسا بازار آپ کو کہیں ملے کہ پونجی تو آپ تھوڑی رکھیں اور نفع دوسروں سے زیادہ کمائیں۔ بھائی جتنی پونجی رکھیں گے، جتنا کیپٹل آپ جتنا سرمایہ رکھیں گے، اتنی تجارت آپ کی بڑھے گی، اتنے نفع آپ کو ملے گا۔ لیکن ایسی منڈی، ایسی مارکیٹ کہاں ہے دنیا میں کہ جہاں چھوٹی سی پونجی لے کر آدمی کروڑ پتی بنے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اور وہ ہے قرآن عظیم اور شریعت کی تعلیمات میں۔ چھوٹا سا عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا دیر لگی، کیا محنت ہوئی، لیکن کھانے سے پہلے کھایا، وہ کھانا سارا کا سارا عبادت میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ شرط یہ ہے کہ ذرا سا اس کو سمجھ کر کھا کرو بسم اللہ کو، زبان کے لفظ فقط لفظ نہیں بلکہ سمجھ کر کہو۔ سمجھنا بھی ہے کہ یہ سمجھ کر کہو کہ لقمہ جو میرے ہاتھ میں آیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا بنایا ہوا ہے، میرے بس کا کام نہیں تھا کہ لقمہ میں کھا سکتا ہے، حاصل کر سکتا۔ بسم اللہ کہنے کے معنی ہی یہ ہے کہ جب لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھتے ہو تو یہ تصور کرو کہ اس لقمے کا پیدا کرنے والا، دینے والا، ملک تک پہنچانے والا صرف اللہ جل شانہ ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ لقمہ ہم تک پہنچتا۔ تو آپ غور کرو کہ جو مومن یہ نیت کر کے اور یہ تصور کر کے کھائے گا، اس کا تو یہ لقمہ ایمان پیدا کر رہا ہے، اس کے ایمان تو بڑھا رہا ہے۔ اور بات واقعی ہے اسی طرح، جو لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر کہ آپ کی مجال ہے کہ لقمہ حاصل کر سکیں؟ آپ کے اور میری تو کیا حیثیت ہے؟ آج بڑے بڑی جو دنیا کے دو طاقتیں مشہور ہو گئی ہیں، روس اور امریکہ کی، دونوں طاقتیں الگ الگ نہیں، دونوں مل کر ایک لقمہ پیدا کر سکتے ہیں کہیں؟ ایک لقمہ کھانے کا ہے کسی کی مجال؟ ساری حکومتیں دنیا کی مل جائیں اور سارے سائنس جاننے والے آ جائیں، ایک لقمہ پیدا کر دیں، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ جل شانہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے اس میں مسالے ڈال کے پکا لو، یہ تو آپ کر سکتے ہو۔ گیہوں اس نے زمین سے اگایا، ایک گیہوں کا آپ نے دانا ڈالا تھا، اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر 70-100 گیہوں لگا دیے، ان گیہوں کو آپ نے کاٹ بنایا، پکایا اور لقمہ اچھا لذیذ لقمہ بنا لیا آپ نے۔ یہ تو آپ کا کام ہے۔ باقی گیہوں کا پیدا کرنا کس کی مجال ہے کہ پیدا کر سکے؟ کوئی سائنس کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتی، ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتی سائنس، ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتا کوئی دنیا کا انسان، بلا شبہ رب العزت جل شانہ کا پیدا کرنا ہے۔ قرآن عزیز نے اس بات سے تو ہدایت فرمائی، انتم تزرعون افرأیتم انتم تزرعون ام نحن الزارعون، نہیں اس کے بعد افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون۔ سبحان اللہ، کیسے کیسی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ غافل انسان پھر ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہی نہیں قرآن میں ہے کیا۔ فرماتے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا کہ تم کھیتی بوتے ہو؟ کھیتی جو تم بویا کرتے ہو، اس کو کبھی سوچا، کبھی دیکھا، کبھی غور کیا؟ انتم تزرعون، کیا تم اگاتے ہو؟ ہوتا ہے نا، ہم نام اگارے ہوں یا ہم اگانے والے ہیں۔ تم نے تو ایک گیہوں کا دانہ ڈالا تھا زمین میں، زمین بھی ہماری بنائی ہوئی تھی، تم نے نہیں بنائی۔ پانی دیا وہ ہمارا بنایا ہوا تھا، تم نے نہیں بنایا پانی۔ گیہوں کا دانہ جو ڈالا تم نے وہ بھی ہمارے بنایا ہوا تھا۔ سارا کارخانہ تو نظام قدرت بنا رہی ہے،
गेहूं का दाना जो तुम बीज के तौर पर डाल रहे हो जमीन में, वो अल्लाह का बनाया हुआ है। जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, उसमें पानी और खाद दोगे वो अल्लाह का बनाया हुआ है। ये सब उसने किया हुआ है यहाँ। अब आगे उसके बाद यहां तक तो तुम्हारे अमल को दखल भी का कुछ है। जमीन में गेहूं डाल दिया, उसको नरम कर दिया, खाद दे दिया, पानी दे दिया, ये तो तुम्हारे करने का काम था कुछ। अगर क्यों तुम्हारा काम भी अल्लाह की दी हुई चीजों से वाबस्ता था, तुम्हारे बस में ये भी नहीं था जमीन पैदा करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, पानी पैदा करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, गेहूं का दाना पैदा करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं। लेकिन बहरहाल पानी अल्लाह का दिया हुआ था, तुम ले आए, लाकर जमीन पर डाल दिया वहां। गेहूं का दाना अल्लाह का पैदा किया हुआ था, तुम लाए और जमीन में रख दिया उसको। जमीन को तुमने खोद के हमवार कर दिया, नरम कर दिया, ताकि उसकी कोपल जो निकले उसके लिए कोई सख्ती की वजह से कोपल रुक न जाए कहीं। ये काम तो तुमने कर दिया। आगे ताला फरमाते हैं तुम तजरा हो न हो और ना गुजारे हो, तुम बोते हो उसको या हम बोते हैं। उगाना उससे कोई नहीं बता सकता, कोई साइंस कोई फलसफा दुनिया का नहीं कह सकता कि वो जो एक गेहूं जमीन के नीचे गया था, एक दाना गेहूं का जो या चावल का नीचे जमीन पे गया था, उसमें से कोपल किसने निकाली और कोपल को किसने बढ़ाया, मनो मिट्टी को चीर की फाड़ती हुई बारीक सी कोपल एक बाल की बराबर वो मिट्टी को चीर की फाड़ती ऊपर पहुंचती है और पहुंच कर बढ़ती है, बढ़कर फूलती है, फलती है। उसके ऊपर एक दाने के 70 और 100 दाने लगते हैं। एक गुठली से एक दरख्त निकलता है और इतना ऊंचा तनावर दरख्त बनता है और पहुंचता है, फल देता है। इसमें कोई साइंस किसी इंसान की ताकत का कतई दखल नहीं। इसलिए फरमाया ताला के निशानों ने असर डराऊ न हो और नानो जारी हूं, तुम बोलते हो या हम। तुमने इतना काम किया कि जमीन को नरम कर दिया, इतना काम किया कि उसने गेहूं का दाना डाल दिया, इतना काम किया कि खाद डालकर जमीन को और नरम कर दिया, पानी दे दिया, कोपल निकली तो उसकी हिफाजत कर ली, जानवरों को चलने से हिफाजत कर दी। बस ये तो तुम्हारा काम था। तुम कहते हो कि मैंने पैदा किया है गल्ला, तुम कहते हो कि मैंने उगाया है गल्ला। सोचो गौर करो कैसी गलत बात कहते हो। उगाने वाली कोई तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम्हें तो खबर भी नहीं हुई कि जमीन के अंदर वो गेहूं पहुंचने के बाद किस तरह फला फूला, किस तरह फटा और किस तरह रसोई कोपल निकली। ये उगाना उसका हफ्तारा जिंदसानों का काम है। इंसान का काम, मैं एक और बात क्या करता हूं, बात तो इल्मी है, अहले इल्म अक्सर समझ लेंगे जानने वाले, कि दो काम होते हैं हर चीज के पैदा करने में, हर चीज के वजूद में आने के लिए दो काम होते हैं। एक उसका पैदा करना और एक उसके मवाने को दूर करना, एक रास्ते की रुकावटें दूर करना। इंसान का काम रुकावटें दूर करने के अंदर तो है। जमीन अगर पथरीली होगी तो उसमें से कोपल नहीं निकल सकेगी, उसको जमीन को नरम करना इंसान का काम है। जमीन अगर उसमें पानी नहीं होगा तो जमीन कब हो जाएगी। इस बात को पानी देना, खाद डालना, जमीन को खोद कर दुरुस्त करना, ये तो इंसान का काम। और ये सारे काम रसल मवाने कहलाएंगे। रास्ते की रुकावटें दूर कर दी इंसान ने, मेहनत काश्तकार ने, जमींदार ने मेहनत करके रास्ते की रुकावटें दूर कर दी, दाना पैदा किया एक अल्लाह के पूजना कुदरत कामिला ने, वो किसी की मजाल नहीं को पैदा करी। इसलिए फरमाया तज़रऊ न हो अब ना निकाले हूं। मैं कह ही रहा था, एक लुकमा जो आपके हाथ में आया, कभी गौर करो तो आपको एक लुकमे से खुदा याद आएगा। इस लुकमे से खुदा की मार्फत आपको हासिल होगी। इस लुकमे से आप पहचानोगे कि हम किसके बनाए हुए हैं। इसलिए ये लुकमा फकत खाने की चीज नहीं है, मार्फत की चीज है। एक बड़ा फलसफा आपके सामने रखता है लुकमा, उस फलसफे की तरफ इशारा करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर गौर करो कि लुकमा तुम्हारे बस का था कि तुम पैदा कर सको। तुम्हारे और हमारे कितनी सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको पैदा कर दी। अच्छा पैदा भी हो गया था। अब आपको मालूम है गेहूं कहां गेहूं पैदा हुआ और कितने आदमी और जानवर उसके पैदा करने बनाने में लगे। लाखों आदमियों के हाथों से गुजरा है ये लुकमा, कब आपके पास पहुंचा है, आपके खाने के लिए आपके मुंह में पहुंचाएगी।
لاکھوں کروڑوں جانوروں نے، انسانوں نے اس میں کام کیا ہے، زمین اور آسمان کی طاقتوں نے اس میں کام کیا ہے، آفتاب نے مہینوں اس کے اوپر اپنی کرنیں ڈالی ہیں، مہتاب نے مہینوں اس کے اوپر اپنی کرنیں ڈالی ہیں، شعائیں ڈالی ہیں، تب یہ گیہوں پکا اور چاول پکا۔ آپ سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں، سمجھتے ہیں کہ بن رہا ہے۔ ایک کاشتکار زمیندار بیچارہ کر کیا سکتا ہے؟ ہوائیں نہ چلے تو کوئی چیز نہ اگے، آفتاب نہ نکلے، اس کی توازت نہ ہو تو کوئی زمین سے پیداوار نہ ہو۔ سارا جہان لگا ہے، سارا زمین و آسمان لگا ہے، اور کتنے جانور، بیل اور اونٹ اور کتنے جانور لگے ہیں، کتنے انسان لگے ہیں، کتنے انسانوں کی محنتیں لگی ہیں، تب وہ دانہ زمین سے برآمد ہوا ہے۔ پیدا اللہ جل شانہ نے کیا، انسانوں کا عمل بھی اس میں چھوڑا نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا اور جانوروں کا کام شامل ہوا ہے۔ تو وہ گیہوں کا دانہ پیدا ہوا، وہ گیہوں کے دانے کے بعد وہ بازار میں آیا، بازار سے آپ لے کر آئے، کچھ وہ پیسا اور بنایا، پھر دیکھو کتنے ہاتھوں نے اس میں کام کیا ہے۔ آپ کی مجال تھی کہ اتنے کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتے کہ تم میرے لیے گیہوں پیدا کرو، میں تو بازار میں کپڑا بیچا کروں گا اور تم میرے لیے گیہوں لے کر آؤ۔ کسی کی مجال کہ جو کسی کو مجبور کر دے گا؟ قدرت نے بنایا نظام، حق جل شانہ، کسی کو جل لگا دیا کہ تم کاشتکاری کرتے رہو، زمین سے غلہ اگاتے رہو، کسی کو کپڑا بنانے میں لگا دیا، کسی کو برتن بنانے میں لگا دیا، ایک نظام بنایا سارا جل شانہ نے۔ لاکھوں کروڑوں انسان ان کے ہاتھ اس میں کام کرتے ہیں، تب جا کر ایک انسان کے اوپر کوئی چیز اس کے ہاتھ میں لقمہ آتا ہے کھانے کا۔ ایک کچر کپڑے کی جو ہمارے بدن پر ہے، کبھی غور کیا اس نے؟ کس جنگل میں یہ جانور پیدا ہوا تھا جس سے اون آئی ہے؟ کس نے پیدا کیا تھا اس جانور کو؟ اور کہاں سے اس کے کھال پر نوچ کر ہم بال لائے تھے؟ اور کتنے بازاروں میں، کتنے کارخانوں میں یہ جا کر اون بنا ہوگا، ٹھیک ہوا ہوگا، اور تب جا کر ہمارے بدن پر آ کر پڑا ہے۔ کارخانہ ہے قدرت کا، نظام ہے قدرت کا، کہاں کہاں کی چیزیں اللہ جل شانہ کہ نظام قدرت کے تابع وہ چیزیں چلتی جاتی ہیں، مہیا ہو کر آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں، آپ کو کوئی اس کا حساب کتاب لگاتے نہیں، کبھی سوچتے نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو آپ نکلے یہاں تو خیر بسوں کی سواریاں نظر نہیں آتی ہمیں، کراچی میں تو ہم بسوں کے سفر کرنے والے ہیں، موٹر تو لوگوں کے پاس تھوڑی ہیں، بس ہوتی ہے، بسوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ میں لوگوں کو مثال کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ آپ نکلے گھر سے اور ارادہ ہے آپ کا یہاں سے 5 میل جانے کا شہر میں، کھڑی تیار نظر آئی آپ کو بس، 4 پیسے 6 پیسے میں ٹکٹ آتا ہے بس کا جانے کے لیے، 4-6 پیسے آپ نے اس کے حوالے کیے اور 5 میل پہنچ گئے، اپنے مقصد پر پہنچ گئے۔ کبھی آپ نے اللہ کی طرف اس پر نظر کیا، غور کیا ہے کہ یہ بس یہاں کھڑی آپ کو ملتی ہے تیار، اس کا لوہا کہاں آسٹریلیا سے آیا، لکڑی برما سے آئی، اور بنانے والے کہاں سے آئے، اور مشین کہاں بنی، پرزے کہاں بنے، فٹ کہاں ہوئے، لے کر کون آیا، امپورٹ کس نے کیا، اور کون لا کر ایک آدمی اور 10 آدمی لگ کر اس کو چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لگ رہے ہیں، آپ کے لیے آ کھڑی ہے بازار میں سامنے۔ کسی حکومت کی مجال تھی جو مجبور کر دیتی کسی کو کہ تم اس طرح سے بناؤ، یہ کل پرزے سارے بنا کر لاؤ، یہ لکڑیاں جمع کرو اور یہ لوہا جمع کرو، یہ پرزے لاؤ اور لا کر ہمارے دروازے کے سامنے کھڑے کر دو۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے نظام قدرت ہے، اس کے دل میں یہی ڈال دیا کہ ہم بس چلایا کریں گے، اور بس چلانے والوں کو اپنی حاجت لگ گئی اس کے پیچھے کہ بس چلائے گا پیسے لے گا، تو ہر ایسے موقع پر کھڑا کرتا ہے، بس اسٹاف بناتا ہے کہ جہاں لوگوں کو ضرورت ہے سوار ہونے۔ آپ نے جو 6 پیسے ڈالے گا اور وہ کام کیا جو 1000 روپیہ خرچ کر کے بھی نہ ہوتا۔ آپ غور کیجئے کہ آپ گھر سے نکلے، 5 میل آپ کو جانا ہے، گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، 5 میل 5 منٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں، ہے آپ کے پاس مجال کوئی 1000 روپیہ خرچ کر کے بھی جا سکتے؟ وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ اس لیے فرمایا کہ کھانے کا لقمہ ہاتھ میں لو کہ تصور کرو کہ اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کا انعام مجھے ملا ہے۔ سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ کہہ کر سوار ہو،
یہ سمجھ کر کہو کہ یہ ساری ہفتہ دل شانوں کی نعمت ہے کہ یوں کہاں کی چیزیں مہیا کر کے میرے لیے تیار کر کھڑی کر دی ہیں. کہاں پیٹرول پیدا ہوا، کہاں سے کون لے کر آیا، کہاں گیا انجن بنا، کہاں پرزے بنے، کہاں اس کی بالی بنی، کتنے آدمیوں نے اس میں کام کیا، کون آدمی کا کنڈکٹر بن رہا ہے اور کون کر رہا ہے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، کوئی ایران کا کوئی توران کا، کوئی افریقہ کا کوئی امریکہ کا، سارے تمہارے خادم بن کر کھڑے ہیں. دوبارے میں لکھتی آپ کو بس یہ نظام قدرت افطار جل شانہ کا پیدا بھی فرمایا اور پیدا فرما کر انسانوں کی راحت کے لیے اس کا نظام ایسا بنا دیا. ورنہ کسی کی مجازی حکومت کی مجبور کر دے کہ تم بس چلایا کرو، اور اگر یوں مجبور کیا کرے تو بھاگے چلا کریں گے لوگ. کسی کو کوئی حکومت مجبور نہیں کر سکتی کہ تم بس چلایا کرو، تم لکڑی کاٹا کرو، تم لوہا کٹا کرو. اللہ نے کسی کے دل میں لوہے کا کام ڈال دیا، کسی کے دل میں لکڑی کا کام ڈال دیا، کسی کو کچھ ڈالا، اور سب کے مجموعے کا انجام یہ ہے کہ میری راحت کا سامان آپ نے بنا دیا، آپ کی راحت کا سامان میں نے بنا دیا. یوں نظام میں قدرت پھیلایا اللہ جل شانہ نے. اس بات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرو بسم اللہ کہہ کر کرو. تو بسم اللہ کہہ کر کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ سوچو، غور کرو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، میرے بس کا کام نہیں تھا. اگر آپ نے تصور کر لیا تو آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا کتنا بڑا عمل ہے. یہ آدمی 1000 نفلیں پڑے بخیالی سے، اس میں اتنا فائدہ نہیں جتنا اس تصور سے فائدہ پہنچے گا. آپ اس تصور سے لقمہ لیں اٹھائیں کہ اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے، میرے بس کا کام نہیں تھا. کپڑا پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر یہ تصور سے کہ اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے، وہ نہ دیتے، وہ نہ پیدا کرتے، میرے بس کا کام نہیں تھا. ایسی سواری پر سوار ہونے کے وقت، اٹھنے کے وقت، صبح کو سویرے اٹھ رہے ہو، سو کر اٹھتے ہو، نیند عقل موت کا ہے، موت کی برابر ایک چیز ہے. اللہ نے پھر دوبارہ کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اٹھو. اس طرح سونے کے وقت جب سونا چاہو تو بسم اللہ ربی وضاحت جلدی کہہ کر سو. ہر کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وظیفہ بتلا دیا آپ کو کہ معرفت کاملہ پیدا ہو جاتی ہے کہ عارف کامل بن سکتا ہے انسان. اتنی سی بات تھی. ہر کام میں جب بسم اللہ کہہ کر شروع کیا اور یہ سمجھ کر ہم بسم اللہ کہیں کہ یہ سب عطیہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں، اس کا تصور ہمارے دل میں آ جائے تو عارف کامل بن جائے. صرف مومن معمولی مومن نہیں، مومن عارف. ایک چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، نہ کوئی اس کے وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے اور نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، مگر اتنے سے کام سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کافر نے لقمہ کھایا، وہ نجاست بن گیا. مومن نے بسم اللہ کہہ کر لقمہ کھایا، اللہ کی معرفت بڑھ گئی، کھانا اس کا عبادت میں داخل ہو گیا، اور ہضم اور وہ تو لذت اور ذائقہ تو جیسا کافر چاہے گا آپ کو بھی آئے گا. بسم اللہ کہنے سے کوئی ذائقہ خراب ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کسی کا. اور بچہ یہ کچھ جتنے فائدے غذا کے کافر کو پہنچے اس سے اتنے کو مومن کو پہنچے ہی گے وہ لازمن، لیکن اس کے ساتھ مومن کو ایک آخرت کا فائدہ پہنچا دیا اس ایک جملے میں. اس بات سے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے عجیب و غریب کہ جس میں محنت کچھ نہیں اور نفع اتنا بڑا. وہی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وہ مارکیٹ کہاں ہے دنیا میں کہ جہاں 4 پیسے لے کر بیٹھو کروڑ لاکھ کروڑ کماؤ. وہ بازار اور کہیں نہیں ہے. اللہ رب العزت جل شانہ کیا ہے یہ بازار. خود کے یادی چنی بازار رہا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود کے یادی چنی بازار رہا کہ بھیا کہ جاؤ میخری بازار رہا. ایک جو کے دانے میں سارا بازار خرید لاؤ. ایسا مارکیٹ کام نہیں لگا دنیا میں. ایک جو کے دانے میں خرید لاؤ. وہ مارکیٹ اللہ کے سوا اور کہیں نہیں ہے، اللہ کے دربار اور کریم کے سوا نہیں ہے. ایک تھوڑا چھوٹا سا عمل اور فائدہ اتنا بڑا. اور یہ خصوصیت ہے شریعت محمدیہ کے علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے عمل کے فوائد اتنے بڑے ہیں، برکات اتنی بڑی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کچھ توجہ کریں، ان آسان کاموں کی طرف کو دھیان کریں. اب ہمارا کام یہ ہو گیا ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ نئے فیشن یہ بن گیا ہے کہ کتاب لکھیں گے تو بسم اللہ نہیں لکھیں گے. بہت مسلمان کتاب شروع کرتے ہیں بسم اللہ نہیں لکھتے. فیشن بن گیا ہے بسم اللہ لکھتے تو کہیں یہ ملا کی کتاب ہو گئی. ملا ہے بہت خطرناک چیز. اس بات سے بسم اللہ لکھنے سے گریز کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, چھوٹا سا کلمہ ہے, بسم اللہ کہہ کر کھاؤ, پانی پیو, سنت کے مطابق بسم اللہ کہہ کر پیو, الحمدللہ کہہ کر ختم کرو, دانے ہاتھ سے پیو. تو کام تو سارے وہی ہیں جو کافر بھی کرتا ہے, مگر عبادت بن گئی اس میں عمل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب سے پہلے آیت ہے قرآن عزیز کی, اور سب سے پہلے قرآن سورہ فاتحہ شروع ہونے سے پہلے جو چیز لکھی جاتی ہے اس کے برکات و ثمرات یہ ہیں, اس کے احکام یہ ہیں. اور سنت یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید شروع کرے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے. لیکن قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کے وقت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی. اعوذ باللہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے. آپ اور کوئی کام کریں تو اعوذ باللہ کا معنی پڑھی جائے گی. کوئی کتاب پڑھیں یا کوئی اور کام کریں بسم اللہ تو پڑھی جائے گی ہر کام پر, مگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ہے. اور بسم اللہ ہر کام کے لیے عام ہے. بسم اللہ بھی قرآن مجید کو اگر آپ شروع سے شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے, اور جب بیچ میں ایک صورت ختم ہو کر دوسری صورت آئے گی تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے. قرآن مجید کی ساری صورتوں میں بات وقت ذرا ہو گیا ہے, لیکن ایک مسئلہ آخر کا اور بیان کر دوں, لوگوں کو اکثر اس میں شبہات ہوا کرتے ہیں. قرآن مجید کی ساری صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, سوائے سورہ برات کے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. سورہ برات اور سورہ توبہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اس کے لیے لوگوں نے عجیب عجیب مضامین بیان کیے ہیں. اس کا جو واقعہ حدیث سے ثابت ہے اور جو صحیح روایت سے ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اصل میں یہ دو صورتیں, سورہ توبہ کی پہلی صورت انفال ہے, سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دو صورتیں جو ملی ہیں, ان کے معاملے میں شک رہا کہ یہ دونوں مل کر ایک صورت ہے یا الگ الگ صورتیں ہیں. اس میں کچھ اختلاف ہوا صحابہ کرام کا. اس پر اتفاق کیا گیا کہ یہاں بسم اللہ نے نشان تو چھوڑ دو, اس جگہ الگ تو کر دیا اس کو, لیکن بسم اللہ نہ لکھو. اس بات سے کہ بسم اللہ کا نزول اس جگہ مقرر ہوا تھا یا نہیں, اس میں کچھ شک لائق ہوا ہے صحابہ کرام کو. اس بات سے چھوڑا گیا کہ یہاں بسم اللہ کی نہیں کہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں. اس کو بتلانے کے لیے کیونکہ اس میں شک تھا, اس بات سے اس کو اس طرح کر دیا ہے. قرآن کے اندر کسی ذرے کے برابر کوئی تغیر تبدل نہ ہونے پائے. جہاں یہ بات معلوم تھی کہ یہاں بسم اللہ کا نازل ہونا لوگوں کو علم میں نہیں تھا, وہاں بسم اللہ لکھیں گے. اصلی سبب ہے یہ. اس بات کا حکم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید وہیں سے شروع کر رہے ہیں, آج آپ نے قرآن کھولا تلاوت کرنے کے لیے اور آپ کو شروع کرنا ہے سورہ برات سے, تو وہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. وہ آپ ابتدا قرات کی بات کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کریں. لیکن اگر اوپر سے قرآن پڑھ کے چلے آ رہے ہیں آپ اور سورہ انفال ختم کر کے سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں نہیں پڑھی جائے گی. جس طرح قرآن میں لکھا وہ طرح ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ برات پر پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے, جیسے بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے یہاں بسم اللہ پڑھنا کوئی گناہ ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جب ابتدا قرات کی جائے تو بسم اللہ سے کرنی چاہیے, چاہے سورہ برات شروع کریں چاہے اور کوئی شروع کریں. لیکن بیچ میں آ جائے تو وہاں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے. بس بھائی سوال ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى